سوال: کس چیز کا قطرہ ناف میں ڈالنے سے پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا؟ جواب: لہسن کا رس اور سرسوں کا تیل۔ طبی حکمہ کے مطابق رات کے وقت ناف میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ اور سرسوں کے تیل کا ایک قطرہ ڈال کر سویا کرو، کبھی بھی پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ سوال: گھر میں مشکل آ جائے تو روٹی پر کیا لگا کر کھانا چاہیے؟ جواب: نمک لگا کر۔ گھر میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو ایک روٹی کا نوالا نمک کے ساتھ کھانے سے مشکل دور ہو جاتی ہے، واللہ اعلم۔ سوال: کس انسان کے پاس 80,000 خادم ہوں گے؟ جواب: جنتی انسان۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے دانتوں کے نیچے زبان آ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ہماری برائی کر رہا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی حقیقت میں ثابت نہیں، یہ سب من گھڑت اور بے بنیاد عقائد ہیں۔ سوال: کون سی سبزی کھانے والے پر جادو اور نظر بد کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ جواب: کریلا، کیونکہ کریلے کی خوشبو اور رس سے شیاطین دور بھاگتے ہیں، اور حضرت ادریس علیہ السلام بھی اپنے قوم کو نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہفتے میں ایک بار کریلا کھانے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ سوال: وہ کون سا کافر ہے جو پہلے قرض دار تھا اور پھر بادشاہ بن گیا؟ جواب: فرعون۔ سوال: عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوال: کس نبی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے بغیر بادلوں کے بارش برسائی تھی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال: کس مسلمان کے گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں؟ جواب: جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائے۔ سوال: دجال کے زمانے میں ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ جواب: 1 سال کا۔ سوال: کس جگہ تھوکنے سے انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: باتھ روم میں۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا نازل ہونے والا لفظ کون سا ہے؟ جواب: اقرأ۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے انسان کو جنت کی خوشبو تک نہیں آئے گی؟ جواب: والدین کی نافرمانی کرنے والے۔ سوال: وہ کون سا شرک ہے جو اکثر لوگوں میں عام طور پر پایا جاتا ہے؟ جواب: غیر اللہ کی قسم کھانا۔ سوال: خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ جواب: 1000 گز۔ سوال: شیطان جنات میں سے تھا یا فرشتوں میں سے؟ جواب: جنات میں سے۔ سوال: مرحوم والدین اگر خواب میں نہ آئے تو اس کی بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب: بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر والدین خواب میں نہ آئے تو شاید وہ ناراض ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی قرآن و حدیث اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں بھی یہ قاعدہ قانون نہیں بیان کیا گیا کہ مرحوم والدین کے خواب میں آنے یا نہ آنے کا
ان کی ناراضگی یا راضی ہونے کی طرف نسبت دی جائے۔ کچھ لوگوں کے والدین اپنے اولاد سے بالکل راضی اور خوش جاتے ہیں، لیکن وہ ساری زندگی خواب میں نہیں آتے، لہذا اس طرح کی اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے۔